میرا نام ہے ڈاکٹر تیمور رحمان اور ان لیکچرز میں ہم مارکسزم کی پولیٹیکل، اکنامک اور فلسافیکل فاؤنڈیشنز کو سمجھیں گے، ان کی بنیادوں کو سمجھیں گے۔ جب ہم مارکسزم کی بات کرتے ہیں تو اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ مارکسزم تو فیل ہو گیا، شاید 19ویں صدی میں اس کی کچھ افادیت تھی، مگر اب سرمایہ داری نظام تبدیل ہو چکا ہے اور اب مارکسزم جو ہے وہ آؤٹ آف ڈیٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سوویت یونین کی طرف آپ دیکھیں اور سوشلزم وہاں پہ فیل ہو چکا ہے، چین کی طرف بھی اگر آپ نظر اٹھائیں تو وہاں پہ بھی سرمایہ داری نظام کافی حد تک ریسٹور ہو چکا ہے، اور کیوبا اور دوسرے سوشلسٹ ممالک جو ہیں وہ معاشی حوالے سے اتنی ترقی اب نہیں کر رہے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ان سوشلسٹ ملکوں کو دیکھیں تو یہاں پہ آمریتیں قائم ہیں اور یہاں پہ آزادیاں نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کمیونسٹ پارٹیوں نے جو کردار ادا کیا اس میں انہوں نے بڑا ظلم کیا، اور فرانسس فوکویاما جیسے کچھ دانشوروں کا تو یہ کہنا ہے کہ انسان کی تاریخ جو ہے وہی ختم ہو چکی ہے، اور یہ جو لبرل جمہوری سرمایہ داری نظام ہے یہ انسان کی تاریخ کی آخری سٹیج تھی۔ اور پاکستان میں تو ہم مارکسزم کے بارے میں اور بھی کم جانتے ہیں۔ بہت چند کتابیں ہیں مارکسزم پر اردو زبان میں، مین سٹریم میڈیا میں تو مارکسزم کا کبھی ذکر ہوتا ہی نہیں، اور سکولز اور کالجز کے اندر بھی کارل مارکس کا کوئی ذکر نہیں یا سوشلزم کی کوئی بات چیت نہیں۔ جو کچھ ہم مارکسزم کے بارے میں جانتے ہیں، یعنی کہ پاکستانی عوام جو کچھ مارکسزم کے بارے میں جانتی ہے وہ اکثر ایسی سورسز سے جانتی ہے کہ جن کو میں ریئیکشنری کہوں گا، جو مارکسزم کی مخالف ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ مارکسزم جو ہے وہ تو مذہب کے خلاف ہے۔ تو یا تو لوگ پاکستان میں مارکسزم کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں، یا اگر کچھ جانتے ہیں تو وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ ہمارے مذہب کے خلاف کوئی ایسی چیز ہے جو اسلام کے خلاف ہے، لہٰذا اس کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سوچ غلط ہے، مارکسزم کو پڑھنا انتہائی ضروری ہے۔ 1999 میں بی بی سی نے ایک پول کیا کہ پچھلے 1000 سال میں سب سے زیادہ انفلوئنشل تھنکر کون ہے، تو دنیا سے لوگوں نے جواب دیا اور انہوں نے یہ کہا کہ کارل مارکس پچھلی پوری صدی کا سب سے زیادہ انفلوئنشل تھنکر ہے، البرٹ آئنسٹائن سے بھی آگے، آئزیک نیوٹن سے بھی آگے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 20ویں صدی کی تاریخ سمجھی ہی نہیں جا سکتی جب تک کہ ہم مارکسزم کو نہ سمجھیں اور کمیونسٹ موومنٹ کو نہ سمجھیں۔ ایکڈیمیا میں مارکسزم کی ایک بہت بڑی ریسرجنس ہوئی ہے، اور فائنینشل کرائسس کے بعد خاص طور پہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مارکس از بیک۔ آج بھی دنیا کے اندر سب سے بڑی اپوزیشن پارٹیز جو ہیں وہ کمیونسٹ پارٹیز ہی ہیں، چاہے ہم انڈیا کی طرف دیکھیں، رشیا کی طرف دیکھیں، اسپین، گریس کی طرف دیکھیں، برازیل، کیوبا اور چائنا اور ویتنام اور نارتھ کوریا کے اندر تو خیر وہ پارٹیز جو ہیں وہ حکومت کر رہی ہیں۔ اور پھر آخر میں یہ کہنا ضروری ہے کہ مارکسسٹ تھاٹ کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے پاکستان میں، ثقافت کے حوالے سے خاص طور پہ۔ انجمن ترقی پسند مصنفین کا اگر آپ نے نام نہیں سنا تو فیض احمد فیض، حبیب جالب اور احمد فراز جیسے لوگوں کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا، جو بنیادی طور پہ مارکسسٹ سوچ سے انسپائرڈ تھے۔ علامہ اقبال نے کہا، آں کلیم بے تجلی، آں مسیحا بے صلیب، نیست پیغمبر ولیکن در بغل دارت کتاب۔ اور فیض نے مارکسزم کی سوچ کے حوالے سے کہا کہ سرمایہ داروں اور مزدوروں کے درمیان جنگ صرف مزدوروں کی جنگ نہیں بلکہ یہ تمام سماج کی جنگ ہے، اور ہم بھی اس سماج کا حصہ ہیں۔ اور حبیب جالب نے مارکسزم کو کچھ اس طرح بیان کیا، یہ جو شب کے ایوانوں میں ایک ہلچل، ایک حشر بپا ہے، یہ جو اندھیرا سمٹ رہا ہے، یہ جو اجالا پھیل رہا ہے، یہ جو ہر دکھ سہنے والا دکھ کا مداوا جان گیا ہے، مزدوروں مجبوروں کا دکھ یہ جو میرے شعروں میں ڈھلا ہے، یہ جو مہک گلشن گلشن ہے، یہ جو چمک عالم عالم ہے، مارکسزم ہے، مارکسزم ہے، مارکسزم ہے، مارکسزم ہے۔